السلام علیکم ناظرین، انفوپیڈیا کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ پرچون کی دکان پر زیادہ تیزی سے گاہکوں کو کیسے بھگایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو 1948 میں جوزف وڈ لینڈ کو حل کرنے کے لیے ملا۔ وڈ لینڈ ایک ذہین نوجوان تھے جو جنگ عظیم میں ایٹم بم بنانے کے پروجیکٹ پر بھی کام کر چکے تھے۔ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی سوچ میں غرق میامی کے ساحل پر بے خیالی سے ریت سے کھیل رہے تھے۔ ریت میں اتار اور چڑھاؤ بنے دیکھ کر انہیں ایک خیال کوندا، جس طرح مورس کوڈ سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے، کیا مصنوعات کو پہچاننے کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی کوڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زیبرا کی دھاریوں کی طرح سیاہ اور سفید کا بنا ہوا دائرہ جس کو مشین پڑھ سکے، یہ اچھا خیال تھا، لیکن اس وقت ایسی ٹیکنالوجی مہنگی تھی جو اسے استعمال کر سکی۔ لیکن جب کمپیوٹر بہتر ہوئے اور لیزر ایجاد ہوئی تو یہ قابل عمل ہو گیا۔ یہ والا سسٹم اگلے برسوں میں کئی بار دوبارہ دریافت اور بہتر کیا گیا۔ ڈیوڈ کولنز نے ریلوے کے ڈبوں پر موٹی اور پتلی لکیریں لگائیں جن کو ایک سکینر سے پڑھا جا سکے۔ 1970 کی دہائی میں آئی بی ایم کے انجینئر جارج لارن نے دریافت کیا کہ اس کو دائرے کے بجائے مستطیل میں ہونا چاہیے، اور انہوں نے لیزر اور کمپیوٹر کا سسٹم دریافت کیا جو اس کو سکین کر سکے، اور اس طرح جوزف وڈ لینڈ کی ساحلی ریت پر لگائی گئی لکیریں حقیقت بن گئیں۔ امریکی ریاست اوہایو کے ایک شہر سنسناٹی میں دو تنظیموں کی میٹنگ ہوئی۔ ایک طرف مصنوعات بنانے والوں کی تنظیم تھی اور دوسری طرف پرچون فروشوں کی۔ مصنوعات بنانے والے اس میں 11 ہندسوں کا کوڈ چاہتے تھے، جبکہ پرچون فروش 7 ہندسوں کا، تاکہ کم خرچ والے سسٹم لگائے جا سکیں۔ یہ تنازعہ کئی برس چلتا رہا۔ کمیٹیاں بنی، سب کمیٹیاں بنی اور ان کمیٹیوں کے اوپر کمیٹیاں بنی۔ بالآخر بحث کے بعد 1974 میں اتفاق ہو گیا اور یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یعنی UPC وجود میں آیا۔ جون 1974 میں اوہایو میں مارش سپر مارکیٹ میں 31 سالہ اسسٹنٹ نے چوئنگم کا ایک پیکٹ لیزر سکینر سے گزارا۔ خود بخود اس کی قیمت 67 سینٹ ریکارڈ ہو گئی۔ چوئنگم بک گئی اور بار کوڈ سسٹم کی باقاعدہ پیدائش ہو گئی۔ بار کوڈ خرید و فروخت کے عمل کو تیز کرتا ہے، سپر مارکیٹ کو اپنا بزنس زیادہ ایفیشنسی سے کرنا ممکن کرتا ہے اور کاروباری لاگت میں کمی لاتا ہے، لیکن یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ تمام سسٹم مل کر چلیں تو پھر ہی یہ کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے آگے بڑھنے کے لیے اسے بڑی تعداد میں اپنائے جانا تھا۔ سکینر ہر جگہ پر لگائے جانے کی قیمت ہے، ڈبوں پر بار کوڈ کو پرنٹ کرنے کی قیمت ہے۔ کئی مینوفیکچرر ایسے تھے جن کے پاس بہت پرانے پرنٹنگ سسٹم تھے۔ پرچون فروش اس وقت تک سکینر نہیں لگائیں گے جب تک مینوفیکچرر مصنوعات پر کوڈ نہیں لگاتے، اور مینوفیکچرر کو ان پر کوڈ لگانے کا فائدہ نہیں جب تک بیچنے والوں کے پاس اچھی تعداد میں سکینر نہ ہو۔ یہ انڈے اور مرغی کا مسئلہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا گیا کہ بار کوڈ کا کھیل میدان بدل رہا ہے، لیکن کسی خاص قسم کے ریٹیلر کے حق میں۔ چھوٹی دکان کے لیے مہنگا حل تھا، لیکن بڑی سپر مارکیٹ اس کی قیمت ادا کر کے اپنی فروخت کا والیوم زیادہ کر کے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ چیک آؤٹ تیزی سے ہو سکتے تھے، قطار چھوٹی ہو سکتی تھی۔ مینوئل سسٹم سے چیک آؤٹ کرنے والا سہون یا آمدن غلطی کر سکتا تھا۔ ایسے سسٹم پر چیک رکھنا زیادہ مشکل تھا۔ بار کوڈ آنے سے چوری پکڑنا آسان ہو گیا۔ سپر مارکیٹ کے لیے قیمت بدلنا آسان ہو گیا۔ ایک پروڈکٹ کی ایک جگہ پر قیمت بدل دیں اور سسٹم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس سے آٹومیشن آئی، اپنے سامان کا ریکارڈ رکھنا آسان ہوا، سپلائی چین سسٹم بہتر ہوئے۔ بڑے ریٹیلرز کو اس سب سے فائدہ اٹھانا سب سے آسان تھا، اور یہ اتفاق نہیں تھا کہ جس جگہ پر بار کوڈ اپنایا جاتا رہا وہاں پر بڑی سپر مارکیٹ اور ان کی چین کی آمد ہونے لگی۔ کسٹمر کے لائلٹی کارڈ اور دوسری جدتیں آنے لگیں۔ انوینٹری لیول درست رکھے جانے لگے۔ ایک ہی دکان پر الیکٹرانکس، خوراک، روزمرہ کا سامان، کاسمیٹکس بیچنا ممکن ہوا۔ بڑے لاجسٹک سسٹم بننے لگے۔ جس نے جلد ہی ٹیکنالوجی اپنا لی وہ اس دوڑ میں جیت گیا۔ امریکہ میں وال مارٹ، برطانیہ میں ٹیسکو اور دنیا کے بڑے بڑے سٹورز کا یہی عروج پانے کا دور تھا۔ جوزف وڈ لینڈ کے ریت پر نشان اور آئی بی ایم کے لارر کی محنت سے خرید و فروخت کا نظام آسان ہوا، بزنس زیادہ ایفیشنٹ ہوئے۔ دوسری طرف اس بار کوڈ نے بڑے اور چھوٹے دکاندار میں تفریق نمایاں کر دی۔ سفید اور سیاہ لکیریں انجینئرنگ کی خوبصورت ایجاد ہیں، اور اس خوبصورت ایجاد نے عالمی معیشت کے ٹکڑے جوڑنے کا طریقہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ایک اور اچھے سے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔